من الشیطان الرجیم رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، رب کریم فرما رہا ہے کہ جو ایمان لائے ہیں وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ ظاہر جان اللہ کی دی ہوئی ہے، اس کی راہ میں خوشی خوشی سے قربان ہونے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں۔ تو جو ایمان لائے ہیں وہ تو جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو کافر ہیں وہ جنگ کرتے ہیں طاغوت کی راہ میں، جو دوسرے سرغنے ہوتے ہیں شیطان کے دوست۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو اے ایمان والو لڑو شیطان کے حامیوں سے۔ اللہ حکم دے رہا ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کا فریب کمزور ہے۔ آپ اس کی ظاہری قوت کو نہیں دیکھیں، وہ کمزور ہے۔ رب فرما رہا ہے الم تارا الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جنہیں جب کہا گیا کہ روکو اپنے ہاتھوں کو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور ادا کرو زکوٰۃ کو۔ یہ بھی آیت جو ہے منافقین کے حق میں نازل ہوئی تھی، جب انہیں نماز اور روزہ کا حکم دیا گیا تھا۔ اس وقت تو یہ پکے مومن رہے، جب اسلام کی سر بلندی کے لیے سر کٹانے کا موقع آیا تو پھر ان کے ہوش چلے گئے۔ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، ان باتوں کو تو مان لیا، نماز روزے کو تو مان لیا، لیکن جب جہاد فرض ہوا ان پر، اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیت اللہ، تب ایک گروہ ان منافقوں میں سے، ایک گروہ ان میں سے ڈرنے لگ گیا۔ کس سے ڈرنے لگ گیا؟ لوگوں سے، جیسے کخشیت اللہ، جیسے ڈرا جاتا ہے رب کریم سے، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ وہ ڈرنے لگ گئے۔ مومن تو اللہ سے ڈرتے ہیں نا، اور یہ لوگ دوسری طاقتوں سے۔ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، اور کہنے لگے اے ہمارے پروردگار کیوں فرض کر دیا تو نے ہم پر جہاد، لولا اخرتنا الى اجل قریب، کیوں نہ مہلت دی تو نے ہمیں تھوڑی مدت تک، یعنی تھوڑی اور مہلت دے دیتا۔ بس بہانے ہیں نا۔ قل متاع الدنیا قلیل، اور رب کریم فرما رہا ہے کہ اے ترجمان حقیقت انہیں کہو دنیا کا سامان تو بہت قلیل ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت دنیا کی نسبت زیادہ بہتر ہے کس کے لیے؟ جس نے تقوی اختیار کیا۔ ولا تظلمون فتیلا، نہیں ظلم کیا جائے گا تم پر کھجور کی گٹھلی کے ریشے کے برابر، مراد کے ذرا بھر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں تم ہوگے آ لے گی تمہیں موت، یعنی تمہیں موت پہنچ کے ہی رہے گی جہاں بھی تم رہو گے، چاہے میدان کربلا میں، میدان جہاد میں آؤ یا نہ آؤ، یا گھر میں بیٹھے رہو، جب موت نے آنا ہے بس آنا ہے۔ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ اس کو پھر ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں، اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں تم ہوگے تمہیں موت ضرور آئے گی۔ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ پناہ گزین ہو، یعنی تم ٹھہرے ہوئے ہو مضبوط قلعوں میں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، اگر پہنچے انہیں کوئی بھلائی تو کیا کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، اگر پہنچے انہیں کوئی تکلیف، کوئی برائی، کوئی تکلیف، یقولوا هذه من عندک، تو کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے، یعنی یہ محبوب کریم کی طرف خواہ کی نسبت کرتے ہیں۔ قل، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کل من عند اللہ، آپ فرمائیے سب اللہ کی طرف سے ہے۔ فما لہؤلاء القوم، تو کیا ہو گیا اس قوم کو، لا یکادون یفقہون حدیثا، بات سمجھنے کے قریب ہی نہیں آتے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، یہ آواز میری اٹک رہی تھی، دوبارہ سے یہاں سے پڑھتی ہوں۔ اینما تکون یدرککم الموت، جہاں کہیں تم ہوگے تمہیں موت ضرور آ پہنچے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعوں میں ہوگے تب بھی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ،
اور اگر پہنچے کوئی بھلائی ان منافقوں کو، یقولو کہتے ہیں ہذہ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سیئۃ، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی ایسی اذیت پہنچتی ہے، پریشانی پہنچتی ہے، یقولو تب وہ منافق کہتے ہیں ہذہ من عندک، یہ آپ کی طرف سے ہے، قل اے میرے محبوبہ آپ انہیں فرما دیجئے کل من عند اللہ، سب اللہ کی طرف سے ہے، فما لہؤلاء القوم، تو کیا ہو گیا اس قوم کو، لا یکادون یفقہون حدیثا، یہ بات سمجھنے کے قریب ہی نہیں جاتے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو پہنچے آپ کو بھلائی سو وہ اللہ کی طرف سے۔ اب یہ خوبصورت انداز سمجھایا جا رہا ہے کہ جو بھی بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو پہنچے آپ کو تکلیف سو وہ آپ کی اپنی طرف سے ہے، یعنی ہماری کوتاہیوں کے سبب یا ہماری اپنی غلطیوں، ہماری غفلتوں کے سبب وہ ہمیں تکلیف پہنچے گی۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور بھیجا ہے ہم نے آپ کو سب رسولوں کی طرح لوگوں کی طرف، یعنی ہم نے آپ کو لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی رسالت پر کافی ہے۔ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ، جس نے اطاعت کی رسول کی، فقط اطاع اللہ، تو یقیناً اس نے اطاعت کی اللہ کی۔ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور جس نے منہ پھیرا تو نہیں محبوبہ ہم نے آپ کو پاسبان بنا کر بھیجا، کیوں پریشان ہوتے ہیں آپ؟ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور کہتے ہیں ہم نے مان لیا، فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، اور جب وہ باہر نکلتے ہیں آپ کے پاس سے، یعنی آپ سے ذرا دور ہوتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو رات بھر مشورہ کرتا ہے ایک گروہ ان میں سے، غیر الذی تقول، اس کے برعکس جو آپ نے فرمایا، یعنی جو آپ سے بات ہوئی اس سے اپوزٹ وہ گھر جا کے مشورہ کرتے ہیں، واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے جو وہ راتوں کو سوچا کرتے ہیں یا وہ مشورے کرتے ہیں۔ فعارض عنہم، محبوبہ آپ رخ انور پھیر لیجیے ان سے، وتوکل علی اللہ، اور بھروسہ کیجیے کس پر؟ رب کریم کر، وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ آپ کا کارساز کافی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، تو کیا غور نہیں کرتے قرآن کریم میں؟ کتنا خوبصورت سوال ہے، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اور اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ اگر وہ غیر اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوتا، لَوَجَدُوا فِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو ضرور پاتے اس میں اختلاف کثیر، کس میں؟ قرآن کریم میں بہت ساری صورتیں، بہت ساری آیات، بہت سارے احکامات ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوتے اگر یہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتا۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی بات اطمینان یا خوف کی تو کیا کرتے ہیں؟ ان کا پیٹ ہلکا ہوتا ہے، وہ فوراً دوسروں کو بتاتے ہیں، مراد چرچا کرنے لگتے ہیں اس کا۔ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اور اگر لوٹا دیتے اس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا با اقتدار لوگوں کی طرف، اپنی جماعت میں سے، جیسے ہر ایریے کے اندر بڑے لوگ ہوتے ہیں، حکمران ہوتے ہیں، ان کی طرف یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ کوئی بات آپ کے پاس پہنچ جائے تو آپ ایسے پھیلانے کے لیے بیٹھ نہ جایا کرو، بلکہ بہتر ہوتا ہے جو مستند لوگ ہوتے ہیں ان سے پوچھا جائے۔ فِلَحْسَائے منہم، یعنی اپنی جماعت سے جو آپ کے با اقتدار لوگ ہیں ان سے پوچھو۔ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو پھر جان لیتے اس خبر کی حقیقت کو وہ لوگ جو نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں ان میں سے اس بات کا۔ ظاہر لوگوں کو پتا ہوتا کوئی نہیں، نہ انہیں صحیح کا نہ غلط کا، بس پھیلانے کی عادت ہوتی ہے، تو یہ بھی ہماری تربیت کی جا رہی ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، وَرَحْمَتُ، اور نہ ہوتی اس کی رحمت، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، تو ضرور تم اتباع کرنے لگتے شیطان کا، الا قلیلا، سوائے چند آدمیوں کی، یعنی کچھ تھوڑے بہت لوگ تو کچھ بچ جاتے، باقی سارے کے سارے۔ دوسری طرف فقاتل فی سبیل اللہ، تو اے محبوب جہاد کیجئے یا جہاد کرو اللہ کی راہ میں، لا تکلف الا نفسک، نہ تکلیف دی جائے گی آپ کو
سوائے اپنی ذات کے، وحرد المؤمنین، اور موٹیویٹ کریں اور ابھاریں آپ ایمان والوں کو بھی جہاد پر ابھاریں. یہ حکم ہے. یہ دیکھیے جہاد کرنا فرض ہے. اور ہمیں احادیث میں بھی، صحابہ کرام کے اقوال میں بھی، اور قرآن کریم کے اندر بھی پتہ چلتا ہے کہ کس کس طرح جہاد کیسے کیسے کرنا چاہیے اور اس دوران ہمیں کون سے اقدامات کرنے چاہیے. اصل اللہ ان یکف باس الذین کفروا، عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ روک دے زور ان لوگوں کا جو کفر کر رہے ہیں. یا ظاہر جہاد کریں گے تو کچھ روک پڑے گا، کچھ ٹوٹے گا. ایسے ہی ہوگا نا. نہیں تو لوگ تو پھر آپ کو کمزور سمجھ کے مارنے لگ جائیں گے. میرے گھر کی کچی دیوار کیا گری، لوگوں نے رستہ بنا لیا. پھر تو ایسا ہو جائے گا نا. واللہ اشد بأسا واشد تنقیلا، اور اللہ تعالیٰ کی گرفت بہت سخت ہے، نیز وہ سزا دینے میں بھی بڑا سخت ہے. میں یشفع شفاعتا حسنا، جو کرے گا سفارش اچھی، یکل لہ نصیب منہا، تو اس کا حصہ اس میں سے اسے اچھا ملے گا. اس میں بھی بہت بڑی بات ہے. اگر قائد اچھا ہے اور پھر اس کی جو سفارش ہے یا دوسرے جو 7 لوگ ہیں وہ بھی اس کام میں شامل ہو جاتے ہیں اور اس کام کو تقویت ملتی ہے، تو اس کام کے نتائج میں وہ اپنے آپ کو برابر شریک بھی سمجھے. اور جو ہوتا ہے نا، میں سادے لفظوں میں کہہ دوں کہ جو شخص حق اور صداقت کے علمبردار کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے، اپنی قسمت وابستہ کر دیتا ہے، پھر اپنا تن من دھن اس مقصد کو کامیاب کرنے کے لیے وقف کر دیتا ہے، وہ ضرور اپنے قائد کی طرح اجر کا مستحق ہوتا ہے، اجر عظیم کا. اور جبکہ اپوزٹ کیا ہے، وہ میں یشفع شفاعتا سیئہ، اور جو کرے گا سفارش بری تو ہوگا اس کے لیے یکل لہ کفل منہا، بوجھ، یعنی پھر اس کے لیے بوجھ ہوگا. گناہ میں اضافہ ہی ہے نا. اچھے کو اچھا اجر ملے گا، جو برا سفارش کرے گا وہ خود بھی گناہ گار ہوگا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِالتَّحِيَّةِ، اور جب سلام دیا جائے تمہیں کسی لفظ سے، دعا سے، فَحَيُّوا، تو سلام دو، بِأَحْسَنَ مِنْهَا، ایسے الفاظ سے جو جس نے سلام دیا اس سے بہتر ہوں، اور ردوہا، یا کم از کم دہرا دو وہی لفظ. تو یہ اللہ میں حکم دے رہا ہے کہ سلام دیا کرو، سلام اچھے الفاظ میں. پھر جواب بھی دیکھو، یہ ہمارے سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا فرض ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بارے میں ایک چھوٹی سی حدیث طیبہ سنا دیتی ہوں. یہ محبت اور پیار بڑھانے کے لیے ایک آپ سمجھے کہ نسخہ دیا ہے محبوب کریم نے، کہ جب تک ایمان نہیں لوگے جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے، جب تک آپس میں محبت نہ کرو گے تو ایمان نصیب نہیں ہوگا. کتنا میٹھا بول بولا. کیا میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں جس پر عمل کرو تو آپس میں محبت اور پیار پیدا ہو جائے. پھر ساتھ ہی خود ہی فرمایا ایک دوسرے کو السلام علیکم کہا کرو. اب دیکھیے دنیا میں جتنے آداب رائج ہیں سب سے پیارا یہی طریقہ نہیں ہے جو قرآن کریم نے ہمیں سکھایا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. بس ایک دوسرے سے ملاقات کرو. ملاقات کا ایک وے بھی ہے، طریقہ بھی ہے، دعا بھی مل جاتی ہے، اور دعاؤں کی عادت بھی ڈالا کیجیے. جب آپ کہتے ہو نا السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، جتنی نیت زیادہ ہوگی، یعنی اس کے جان کی، مال کی، عزت کی جو بھی آپ نیت میں رکھو گے، یا اللہ اس ساروں چیزوں کی تو حفاظت فرما، اس میرے بھائی کی، بہن کی، تو دیکھیے کہ کتنی بڑی دعا 1 منٹ میں مل گئی. پھر جواب میں بندہ کہتا ہے کہ تمہیں بھی جو تو مجھے میرے لیے مانگ رہے اللہ تجھے بھی دے دے. تو ہے نا مزے کی بات. تو ہیلو ہائی کو ذرا چھوڑ دیں اور جو رسول اللہ اور جو اللہ کریم نے بتایا ہے ایسے الفاظ اپنا لیجئے. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. اللہ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. لیجمعنکم الی یوم القیامہ، وہ ضرور جمع کرے گا تمہیں. کب؟ قیامت کے دن. لا ریب فی، یعنی وہ دن ایسا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں. ومن اصدق من اللہ حدیثا، کون زیادہ سچا ہے اللہ تعالیٰ سے بات کہنے میں. وما لکم فی المنافقین فئتین، سو کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ منافقوں کے بارے میں تم 2 گروہ بن گئے ہو. واللہ ارکسہم بما کسبوا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اوندا کر دیا انہیں ان کے کرتوتوں کے سبب.
अतुरीदूना तहदू मन अदल्लल्लाह, ये सारा कुछ क्यों हुआ था? उनकी करतूतों के सबब जो उन्होंने किए। तो फिर फरमाया जा रहा है, क्या तुम ये चाहते हो कि उससे राह दिखाओ जिससे गुमराह कर दिया अल्लाह ने? वमन युद्लिलिल्लाहु फलन तजिद लहु सबीला। अल्लाह ताला, अल्लाह अकबर, जिससे गुमराह कर दिया अल्लाह ताला ने और जिससे गुमराह कर दे रब्बे करीम, तो हरगिज ना पाएगा तू उसके लिए हदायत का रास्ता। हदायत देने वाली जात रब्बे करीम की है। हादी नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी है, वो भी राह दिखाने वाले हैं। आज उलमाए उम्मत की भी ये ड्यूटी है, लेकिन याद रखिए हकीकी हदायत माज रब्बे करीम ही दे सकता है। वद्दू लौ तकफुरून कमा कफरू, वो दोस्त रखते हैं, वो दोस्त रखते हैं अगर तुम भी कुफर करने लगो, कमा कफरू, जैसे उन्होंने किया, तब तो वो तुम्हारे दोस्त है। फतकून सवा, तो फिर तुम सब यकसा हो जाओगे। फला तत्तखिदू मिनहुम औलिया, बस ना बनाओ तुम उनसे अपने दोस्त। हत्ता युहाजिरू फी सबीलिल्लाह, यहाँ तक कि वो हिजरत करें अल्लाह की राह में। फ़इन तवल्लव फखुज़ूहुम, फिर अगर वो हिजरत से मुंह मोड़े तो फिर पकड़ लो उन्हें। वक़्तुलूहुम, कत्ल करो उन्हें। हैसु वजदतुमूहुम, जहां कहीं पाओ उन लोगों को। ये मुनाफिक लोग, यूं समझे, कह सकते हैं आप। असल में बाज लोग ऐसे थे जो इस्लाम कबूल कर लेना चाहते थे और इस्लाम कबूल भी कर लेते, लेकिन बाल बच्चों की मोहब्बत, माल जायदाद, इसकी कशिश की वजह से उन्होंने हिजरत नहीं की थी। इन चीजों की वजह से उन्होंने हिजरत नहीं की थी, क्योंकि माल औलाद की मोहब्बत इंसान को बांध देती है ना। तो फिर ये एक लंबा है किस्सा, इससे यूं समझें कि हम जब वजाहत पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगी। वला तत्तखिज़ू मिनहुम वलिया, ना बनाओ उनसे किसी को अपना दोस्त। वला नसीरा, ना मददगार। इल्लल्लज़ीना यसिलूना इला कौमिन बैनकुम, मगर उनको कत्ल ना करो जो ताल्लुक रखते हैं उस कौम से कि बैनकुम, तुम्हारे दरमियान, व बैनहुम मीसाक, और उनके दरमियान मुआहिदा हो, यानी दोस्तों के दोस्त। औ जाऊकुम, या आ गए हों तुम्हारे पास। हसरत सुदूरहुम, इस हाल में कि तंग हो चुकी हूँ उनके सीने। ऐन युकातिलूकुम, जंग करें तुमसे। औ युकातिलू कौमहुम, या जंग करें अपनी कौम से। वलौ शा अल्लाहु लसल्लतहुम अलैकुम फलकुम, फिर अगर वो किनारा कर लें तुमसे। फलम युकातिलूकुम, और ना जंग करें तुम्हारे साथ। व अलकौ इलैकुमुस्सलाम, और भेजे वो लोग तुम्हारी तरफ सुलह का पैगाम। देखिए एक एक चीज रब्बे करीम क्लियर कर रहा है कि अगर वो आपके साथ सुलह कर लें, या जिन लोगों के साथ आपका मुआहिदा हुआ उनके साथ वो सही हो जाएं, तो फिर जंग की इजाजत नहीं है। फमा जअलल्लाहु लकुम अलैहिम सबीला, तो नहीं बनाई अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए उन पर ज्यादती करने की राह। यानी अल्लाह ताला तो नहीं चाहता ना कि आप ज्यादती करो, आप तो अच्छे लोग हो ना। सतजिदून आखरीन युरीदून अन यअमनुकुम, चंद और लोग भी हैं तुम पाओगे जो चाहते हैं कि अमन में रहें तुमसे भी, और अमन में रहे अपने कौम से भी। कुल्लमा रुद्दू इलल फितनती उरकिसू फीहा, लेकिन जब कभी फेरे जाते हैं फितने की तरफ तो मुंह के बल गिर पड़ते हैं इसमें। व इल्लम यातज़िलूकुम, सो अगर ना किनारा करें तुमसे। व युल्कू इलैकुमुस्सलाम, या ना भेजे तुम्हारी तरफ सुलह का पैगाम। व यकुफ्फू ऐदियहुम फखुदूहुम वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ्तुमूहुम, फिर उसके बाद रब्बे करीम क्या फरमा रहे हैं? अगर किनारा ना करें तुमसे या ना भेजे तुम्हारी तरफ सुलह का पैगाम, ना रोक ले अपने हाथ, तो पकड़ लो फिर इन्हें और कत्ल करो इन्हें जहां तुम पाओगे। व उलाइकुम जअलना लकुम अलैहिम सुल्तानम मुबीना, यही लोग हैं कि दिया है हमने तुम्हें इन पर खुला इख्तियार। वमा कान लिमुमिनिन, और नहीं जायज किसी मोमिन के लिए एन यक्तुल मुमिना, ये हमारे से रिलेटेड आयात हैं, इसको ध्यान से सुनना पड़ेगा। और नहीं जायज किसी मोमिन के लिए कि कत्ल करे किसी मोमिन को इल्ला खता, मगर गलती से।
غلطی سے بھی تو ہو جاتا ہے نا. اگر غلطی سے ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے یہ بھی سارا رب کریم نے بتا دیا. وَمَا قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور جس نے قتل کیا کسی مومن کو غلطی سے، اس کی سزا کیا ہے؟ آزاد کرے مسلمان غلام. وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، یا دوسرا طریقہ کیا، ابھی تو آزاد کرنے کے لیے غلام ہے ہی کوئی نہیں، تو دوسرا طریقہ تو اب بھی موجود ہے. فرمایا رب کریم نے خون بہا ادا کرو. کس کو؟ مقتول کے گھر والوں کو، یعنی دیت دو. دیت کتنی ہونی چاہیے؟ اس کی بہت ساری صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ مقتول مسلمان ہو، اس کا حکم یہ ہے کہ قاتل ایک مسلمان غلام کو آزاد کرے، نہیں تو ورثاء کو دیت دے. اب دیت کتنی ہونی چاہیے؟ اس کی مقدار اللہ کے رسول نے 100 اونٹ مقرر فرمائی تھی، اور یہی ہر زمانے میں یہی دیت، یہی مقدار رائج رہی ہے. چاہے 100 اونٹ کی قیمت دے دو یا جس طرح، یہ تو آپ خود بہتر جان سکتے ہو. پھر دوسرا طریقہ کیا ہے کہ الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ اس کے جو گھر والے ہیں خود ہی دیت معاف کر دیں، خون بہا معاف کر دیں. فَإِن كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، پھر اگر ہو مقتول اس قوم سے جو دشمن ہے تمہاری، لیکن وہ جو مقتول ہے وہ مؤمن فتحریر رقبۃ مؤمنہ، وہ مومن، یعنی وہ مقتول خود مومن تو ہو، لیکن پھر کیا کرے؟ جو قاتل ہے وہ آزاد کرے ایک مسلمان غلام. یہ 3 کیٹیگریز ہیں. ایک مسلمان ہو اس کے لیے، اور ایک مسلمان تو ہو لیکن اس کا رہن سہن غیر مسلموں جیسا ہو، اس کا بالکل الگ ہے. تو یہ بھی جب ایسا معاملہ ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ علماء کرام سے رابطہ کرنا چاہیے. وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ، اور اگر مقتول اس قوم سے ہو کہ ہو چکا ہے تمہارے درمیان، وَبَيْنَهُمْ، اور ان کے درمیان میثاق ہو چکا ہو، معاہدہ ہو چکا ہو، فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، تو خون بہا ادا کرے اس کے گھر والوں کو. وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور آزاد کرے ایک مسلمان غلام. فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پھر جو شخص غلام نہ پائے، جیسے آج کا دور ہے، پھر کیا کرے؟ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو روزے رکھے کتنے؟ 2 ماہ لگاتار. ایسے نہیں کہ ایک رکھا تو دوسرا چھوڑ دیا، نہیں، یہاں حکم کیا ہے؟ لگاتار. توبۃ من اللہ، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سچے دل سے رجوع بھی کرے، توبہ بھی کرے، یہی مقرر ہے. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے. وَمَن یقتل مؤمنا متعمدا، پھر رب فرما رہا ہے جو شخص قتل کرے کسی مومن کو متعمدن، جان بوجھ کر، فَجَزَاؤُهُ جَہنم خالدٌ فیہا، تو اس کی سزا جہنم ہے، ہمیشہ اس میں رہے گا. وغضب اللہ علیہ، اور غضبناک ہوگا اللہ تعالیٰ اس پر. انا للہ و انا الیہ راجعون. ولعنہ، اور اپنی رحمت سے دور کر دے گا. واعد له عذابا عظیما، اور تیار کر رکھا ہے اس نے اس کے لیے جس نے ناحق قتل کیا عذاب عظیم. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم سفر پر نکلو اللہ کی راہ میں، مراد جہاد کے لیے نکلو، فتبینوا، تو خوب تحقیق کر لو. ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور نہ کہو اسے جو بھیجتا ہے تم پر سلام کہ تم مومن نہیں ہو. اصل میں حضرت اسامہ کی قیادت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروپ، ایک دستہ بھیجا تھا. تو انہیں خبر ملی تھی نا کہ ایک مرداس نامی شخص ہے وہاں جو مسلمان ہو چکا تھا. یہ بہرحال کہ میں اس کو مختصر کر کے دیتی ہوں. جو مرداس نامی شخص تھا، اس نے جیسے ہی دیکھا کہ یہ دستہ آ رہا ہے تو اس نے بھی فوراً ہی، جب ان کا نعرہ لگا، نعرہ تکبیر، تو اس نے جواب میں کہا اور فوراً کلمہ شہادت پڑھا اور نیچے اتر آئے، السلام علیکم کہا. حضرت اسامہ نے اس کی پرواہ نہ کی اور قتل کر دیا. ان کے ذہن میں کیا تھا کہ شاید ڈر کے انہوں نے ایسا کیا ہے، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ سچے دل سے مسلمان ہو چکے تھے. تو یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ دیکھیے پہلے کل آپ بھی تو غیر مسلم تھے، پھر اللہ نے آپ کو اسلام کی توفیق دی، وہ بھی مسلمان ہو چکا تھا. تو تحقیق ضروری ہے. اپنے پاس نہ کہہ دیا کرو کہ یہ ایسا تو ویسا. یہ قیامت تک یہ ہر بندے کے لیے. تب تغون عرض حیات دنیا،
तुम तलाश करते हो सामान दुनियावी जिंदगी का, फाइंदल्लाहि मगानिम कसीरा, बस अल्लाह के पास बहुत गनीमतें हैं, वो तुम्हें गनी करेगा। कज़ालिक कुंतुम मिन क़ब्ल फमन्नल्लाहु अलैकुम फतबय्यनु, ऐसे ही काफिर तुम भी थे इससे पहले। किस अंदाज से मालिक समझा रहे। फिर रब ने एहसान फरमाया तो तुम क्या करो, खूब तहकीक कर लिया करो। इन्नल्लाह कान बिमा तामलून खबीरा, यकीनन अल्लाह ताला उससे जो कुछ तुम करते हो उससे खबरदार है। ला यस्तविल काइदून, नहीं बराबर हो सकते, काइदून घरों में बैठने वाले, मिनल मुमिनीन मुसलमानों से, गैर उलिद दरर सिवाय माजूरों के, वल मुजाहिदून फी सबीलिल्लाह, और जिहाद करने वाले अल्लाह की राह में, बे अमवालिहिम व अनफुसिहिम, अपने मालों से और अपनी जानों से। फद्दलल्लाहुल मुजाहिदीन बे अमवालिहिम, बुजुर्गी दी अल्लाह ने जिहाद करने वालों को अपने मालों से, व अनफुसिहिम अपनी जानों से, अलल काइदीन दरजा, घर में बैठे रहने वालों पर दर्जे में। देखो आप खुद सोचिए, एक मेहनत करने वाला है, एक जिहाद करता है माल से जान से, क्या वो, और जो घर में बैठा हुआ है, सूखा बैठा ही हुआ है, वो कुछ भी नहीं कर रहा, ना माली जिहाद करे, ना जानी जिहाद करे, ना जुबानी जिहाद करे, कुछ भी नहीं करा, क्या वो दोनों बराबर हो सकते हैं? यकीनन नहीं हो सकते। तो फिर इनको जो माली लिहाज से, जानी लिहाज से जिस तरह उनका हाथ पड़ता है, जिहाद कर रहे होते हैं, तो इनको अल्लाह ने फजीलत दी उन पे जिनको अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन चुप करके घर बैठे हुए हैं कि कहीं उनको लगाना ना पड़ जाए अल्लाह के रास्ते में। वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, और सबसे वादा फरमाया है अल्लाह ताला ने भलाई का। वफद्दलल्लाहुल मुजाहिदीन अलल काइदीन अजरन अजीमा, लेकिन फजीलत दी है अल्लाह ने जिहाद करने वालों को, बैठने वालों पर अजरे अजीम से। आप खुद सोचिए, जैसे हमारे अताउल कुरान के बच्चे हैं माशाल्लाह, जो मेहनतें कर रहे हैं वो वाले, और जो ऐसे बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग खुद भी नहीं सुनते, आगे भी नहीं पहुंचाते, क्या वो दोनों बराबर हो सकते? क्या वो दुआओं के हकदार हो सकते? इस तरह और भी कहीं भी आप देख सकते हो, दराजात मिन, उनके लिए बुलंद दर्जे हैं अल्लाह की जनाब से, व मगफिरतम व रहमा, और नवीद बख्श और रहमत है। नवीद क्या है? बख्शिश है उनकी, और रहमत है। वकान अल्लाह गफूर रहीमा, और है अल्लाह ताला सारे गुनाह बख्शने वाला, हमेशा रहम फरमाने वाला। इन्नल्लज़ीना तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम क़ालू फ़ीमा कुंतुम, बेशक वो लोग कि कब्ज़ किया उनकी रूहों को फरिश्तों ने। अब ये देखिए एक मुकालमा भी है, ये भी फरिश्तों का और उन लोगों का जिन्होंने हिजरत नहीं की थी। जब फरिश्तों ने उनकी रूह कब्ज़ की इस हाल में कि जुल्म तोड़े थे अपनी जानों पर, फरिश्तों ने उनसे कहा तुम किस शगल में थे? तो उन्होंने माजरत करते हुए कालू कुन्ना, कहा मुस्तदअफीन फिल अर्द, हम तो बेबस थे जमीन में। जैसे अभी भी बहुत सारे लोग कहते हैं हम क्या करें, मौका नहीं मिला था जी, हम क्या करें, ऐसे ही सुखे के मजलूम। अभी इसका दौर ज्यादा चलता जा रहा है। कालू अलम तकुन अर्दुल्लाहि वासिअतन फतुहाजिरु फिहा, तो फरिश्तों ने कहा अल्लाह की जमीन कुशादा नहीं थी, तुम हिजरत कर जाते उसमें, किसी और जगह चले जाते, यहीं बैठे हुए कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। फउलाइक मअवाहुम जहन्नम, यही वो लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नम है। वसाअत मसीरा, और जहन्नम बहुत बुरी पलट कर आने की जगह। देखिए हर जगह कुरान करीम में आपको मेहनत का दर्स दिया जा रहा है, मेहनत करो, हिलो जुलो। देखो ये जो पानी खड़े भी होते हैं ना उनमें बू पड़ जाती है, वही पानी इस्तेमाल के काबिल होते हैं जो हिलते जुलते रहते हैं। इल्लल मुस्तदाफीन मिनर रिजाल, मगर वाकई कमजोर जो लोग हैं मर्दों में से बेबस हैं, वन निसा, इसी तरह औरतों में से, वल विल्दान, और बच्चे, ला यस्ततीउन हीला, जो नहीं कर सकते थे हिजरत, यानी कोई हीला नहीं था, कोई तदबीर नहीं थी, वला यहतदून सबीला, और वहां से यानी वो नहीं जानते थे कि कैसे निकला जाए, कोई रास्ता उनके पास नहीं था। फउलाइका असल्लाहु अन याफुवा अन्हुम, तो ये लोग हैं जिनके बारे में उम्मीद की जा सकती है कि अल्लाह ताला दरगुजर फरमाएगा उनसे। वकान अल्लाहु अफुवन गफूरा,
اور اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا بہت بخشنے والا ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو شخص ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، پائے گا زمین میں پناہ کے لیے بہت جگہ۔ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے نا، اور کشادہ روزی بھی اسے ملے گی۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا، اور جو شخص نکلے اپنے گھر سے ہجرت کے لیے، کس طرح؟ اللہ، اللہ کی طرف ہجرت کرے، ورسولہ، اور اس کے رسول کی طرف، ثم یدرکہ الموت، پھر آ لے اس کو راستے میں موت، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو ثابت ہو گیا اس کا اجر اللہ کے ذمہ، اس کی وجہ کہ اس نے قدم تو بڑھا لیے تھے نا، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کر رہا تھا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالی بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم سفر کرو زمین میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو نہیں تم پر کچھ حرج، ان تقصروا من الصلاۃ، اگر تم قصر کرو نماز میں۔ مراد کیا ہے کہ جس میں جیسے 4 فرض ہیں ظہر کے، تو آپ 2 پڑھیں گے، لیکن مغرب کی 3 ہیں، اس کو 3 ہی پڑھنے ہیں، جو 2 ہیں وہ 2 ہی پڑھنے ہوں گے۔ ان خفتم، اگر خوف ہو تمہیں، اگر ڈر ہو تم، ان یفتنکم الذین کفروا، اس بات سے کہ تکلیف پہنچائیں گے تمہیں کافر، تو پھر کیا کرنا ہے، یہ آگے ڈیٹیل آ رہی ہے۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر تو تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو اے محبوبہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ان میں موجود ہوں، پھر اقمتا، آپ قائم کریں ان کے لیے نماز، فلتقم طائفۃ منہم معک، تو چاہیے کہ کھڑا ہو ایک گروہ ان سے آپ کے ساتھ، یعنی 2 گروہ بن جائیں، ایک گروہ آپ کے پیچھے نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، وَلِيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور جو دوسرا گروہ ہوگا وہ کیا کرے، وہ پکڑ رکھے اپنے ہتھیار، یعنی ہتھیار جیسے سیفٹی کی جو چیزیں ہوتی ہیں، ہوشیار رہیں، وہ پہن کے کھڑے رہیں۔ فَإِذَا سَجَدُوا، پس جب سجدہ کر چکے، فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، تو وہ ہو جائیں تمہارے پیچھے، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اور آ جائے دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی، اب وہ نماز پڑھیں آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ، اور پھر وہ کیا کریں، جو دوسرا طبقہ ہے جس نے پیچھے ابھی نماز پہلے پڑھی تھی، اب وہ پیچھے جائیں، اور وہ سامان جو بچاؤ کا ہے، اسلحہ وغیرہ، اسلحہ اور اپنے ہتھیار وغیرہ سارے اٹھا کے کھڑا ہو جائے۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، تمنا کرتے ہیں کافر اگر تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحے سے، وَأَمْتِعَاتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، اور اپنے ساز و سامان سے تو وہ ٹوٹ پڑے تم پر یک بارگی۔ دیکھیں جب حالات چینج ہوئے، خطرہ ہوا، نماز معاذ اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے نا، وہاں حرکت بھی ہم ایکسٹرا نہیں کر سکتے، لیکن جب ایسے حالات ہوں تو حالات کے تحت طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے بدل دیا۔ اب نماز بھی ہو رہی ہے، اسلحہ بھی سنبھالا جا رہا ہے، وہ چل پھر بھی رہے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں نماز تمہاری ہو رہی ہے۔ اس میں اتنے اسباق کے ہمارے لیے کہ مومنوں حالات کے تحت کوئی رد و بدل بھی کر رہی ہے کرو، نہ اکڑ کے دشمنیاں پیدا کیا کرو۔ اور بھی اس میں بہت سارے اسباق ہیں، لیکن ضمن عرض کر دوں، وہ تو محبوب کریم تھے، یا وہ کسی جگہ پر ایک ہی امام کے پیچھے اگر سارے نماز پڑھنا چاہتے ہوں تو آج بھی یہ طریقہ اپنا سکتے ہیں، لیکن اگر علیحدہ علیحدہ نماز پڑھنا چاہیں اپنے اپنے امام کے ساتھ تو بھی جائز ہے، لیکن اس پہ غور ضرور کیجیے گا کہ نماز بھی رہی ہے، حرکت بھی ہو رہی ہے، وہ میرے مالک، وہ تیری محبت اپنے بندوں سے۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اب تمنا کرتے، یہ بھی سمجھا دیا اللہ نے، اصل میں کافر چاہتے ہیں تم غافل ہو جو اپنے اسلحے سے، یہاں پہ کیا بتاتے کہ بتا رہے رب کریم کہ آپ اپنے اسلحے تیار رکھا کرو، اپنی طرف سے ڈیوٹیاں پوری کرا کرو، وَأَمْتِعَاتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، اور اپنے ساز و سامان سے تو وہ ٹوٹ پڑے تمہیں، یعنی تم پر یک بارگی۔ مراد کیا کہ جب وہ تم لوگ غافل ہو جاؤ، اب غفلت کو دیکھ کے وہ چاہتا ہے کہ یک بارگی حملہ کر دیا جائے۔ ولا جناح علیکم ان کان بکم عدم من مطر، پھر کوئی حرج نہیں تم پر اگر ہو تمہیں بارش کی وجہ سے تکلیف،
और कुंतुम मर्दा, या तुम बीमार हो, अन तदउ अस्लिहतकुम, तो उतार दो अपने हथियार। अल्लाह अकबर। वखुदू हिद्रकुम, मगर दुश्मन की नकलो हरकत से होशियार रहना। ये अल्लाह ताला ने फरमाया, इन अल्लाह अअद्द लिल काफिरीन, बेशक अल्लाह ताला ने तैयार कर रखा है काफरों के लिए क्या, अज़ाबम मुहीना, अजाब रुसवा करने वाला। फ़इज़ा क़दैतुमुस्सला, फिर जब तुम नमाज अदा कर चुको, फ़ज़्कुरुल्लाह, तो जिक्र करो अल्लाह ताला का। कैसे कैसे, क़यामा, खड़े हुए भी, खाली मुसल्ले पे नहीं, खड़े होके भी आप कर सकते हो, वक़ुऊदा, और बैठे हुए भी बड़े अदब के साथ भी कर सकते हो, वाला जुनूबिहिम, जब नींद नहीं आ रही होती है, वैसे लेटे हुए होते हो, बैठ बैठ के थक जाते हो, काम कर करके थक जाते हो, तो पैरों पर लेटे हुए भी आप अल्लाह का जिक्र कर सकते हो। फ़इज़ा तमअनन्तुम फ़अक़ीमुस्सलाह, ये जब मुतमईन हो जो दुश्मन की तरफ से, तो अदा करो नमाज हस्बे दस्तूर, जैसे आम आप करते हो जमात के साथ। यहाँ एक और बात का पता चला कि जमात मर्दों के लिए कितनी जरूरी है। हालत जंग में जब माफ नहीं, तो क्या आम हालत में माफ होगी। इन्ना सलात कानत अलल मोमिनीन किताबम मौक़ूता, बेशक नमाज मुसलमानों पर फर्ज की गई है अपने अपने मुकर्रर वक्त पर, यानी जोहर के टाइम जोहर, मगरिब की, इशा की, यानी सारी नमाजें हर एक का अपना टाइम मुकर्रर है, उसी के मुताबिक नमाज पढ़नी होगी। वला ताहिनु फी इब्तिगाइल कौम, और ना कमजोरी दिखाओ दुश्मन कौम की तलाश में। इन तकूनु तअलमून फइन्नहुम यअलमून कमा तअलमून, अगर तुम्हें दुख पहुंचता है ना, तो उन्हें भी तो दुख पहुंचता है जैसे तुम्हें दुख पहुंचता है। कैसा समझा रहा है मालिक। यहाँ क्या बताया है कि सुस्ती ना करो दुश्मन के ताक़ुब में। वतरजून मिनल्लाहि मा ला यरजून, देखो मोमिनो, तुम तो उम्मीद रखते हो अल्लाह ताला से सवाब की, जबकि वो लोग गैर मुस्लिम लोग इसकी तो उम्मीद भी नहीं रखते। वकान अल्लाह अलीमन हकीमा, और अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला बड़ा दाना है। इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़, बेशक हमने नाजिल की है आपकी तरफ ये किताब, यानी कुरान करीम, हक के साथ। लितहकुम बैनन नास बिमा अराकल्लाह, ताकि फैसला करें आप लोगों में उसके मुताबिक जो दिखा दिया आपको अल्लाह ताला ने। अल्लाह ने पता नहीं क्या क्या दिखा दिया अपने महबूब। आपके मोबाइल को अभी आप देखें, गौर करें, तो बनाने वाले के देखे बंदे ने बनाया है, फिट किया, तो क्या क्या इससे मामलात हल हो रहे हैं। मैं यहाँ बैठी हूँ आपसे बातें कर रही हूँ, ये आवाज आप सुन सकते, अपने पेरेंट्स को देख सकते। वाह मेरे मौला करीम, आज की साइंस ने बहुत कुछ आसान भी कर दिया अगर कोई समझना चाहे। वला तकुल लिल खाइनीना हसीमा, और ना बनिए बददयानत लोगों की तरफ से झगड़ा करने वाले। एक आदमी था मुनाफिक, उसने आटा चोरी किया था और फिर एक यहूदी के घर में रख दिया। तो हजरत कतादा बिन नौमान उनका था, उनके मकान से वो नकद लगाया और फिर ये सारा कुछ इख्तिसार के साथ बताती हूँ। इत्तेफाक देखिए उसके अंदर सुराख था और उन्होंने पहचान लिया कि ये तो किधर गया आटा। जब यहूदी से पूछा, उसने कहा मैंने नहीं, तेमा ने किया है। फिर उन्हें खानदानी फख्र और खानदानी वो जो दुश्मनियां आ गई, खानदानी इज्जत, इनसे खानदानी वकार था कि हम तो देखें मुसलमान हैं, मुसलमानों की बेइज्जती होगी और यहूदी के हक में अगर फैसला हो जाता है ये तो बड़ा गलत होता है। तो उन्होंने जब काविशें की तो अल्लाह ने कहा नहीं, ये नहीं देखना, बस जो सही है, जो हक वाला है वो हक वाला है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे काफिर, बस हमने हक करना है। ये हमें समझाया जा रहा है। वस्तगफिरिल्लाह, और मगफरत तलब कीजिए अल्लाह से। इन अल्लाह काना गफूर रहीमा, बेशक अल्लाह ताला गफूर रहीम है। वला तुजादिल अनिल्लज़ीना यख्तानून अनफुसहुम, मत झगड़े आप उनकी तरफ से जो खयानत करते हैं अपने आप से। इन अल्लाह ला युहिब्बु मा काना खव्वानन अथीमा, बेशक अल्लाह ताला दोस्त नहीं रखता उसे जो बड़ा बददयानत और बदकार है। ये हमें समझाया जा रहा है और ये उस वाकया की तरफ इशारा भी है। यस्तखफून मिनन नास, वो छुपा सकते हैं अपने इरादे लोगों से, लेकिन वला यस्तखफून मिनल्लाह, लेकिन नहीं छुपा सकते अपने इरादे अल्लाह ताला से। वहुवा माअहुम, वो तो
اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، جب راتوں کو مشورہ کرتے ہیں ایسی باتوں کا جو پسند نہیں اللہ کو۔ اور ایک غیر مسلم نے کہا تھا مسلمان ایسے ہی قانون بنائے پھرتا ہے، اگر وہ اللہ کا تصور اپنے بچوں کو بچپن ہی سے پکا کرنا شروع کر دے تو ان مسلمانوں کی کنٹریز کے اندر ایک جرم نظر نہیں آئے گا۔ وجہ بتائی اس نے، وہی جو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ دیکھ رہے۔ اس نے کہا جرم کے لیے ایسی جگہ چاہیے ہوتی ہے جہاں سے کوئی دیکھ رہا ہو، ان مسلمانوں کا خدا تو ہر لمحہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ لمحہ فکری ہے کہ وہ کہہ رہا ہے اور جبکہ ہمارا ایمان ہے۔ آج مسلمان کیوں جرم کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ہم اوپر سے مانتے ہیں، جس دن من سے مانیں گے نا، نہ گھر میں جرم ہوگا نہ باہر جرم ہوگا انشاءاللہ۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس سے گھیرے ہوئے۔ تم هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، سنتے ہو تم وہ لوگ ہو کہ جھگڑتے ہو ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں۔ وَمَن يُجَادِلُ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بس کون جھگڑے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی طرف سے قیامت کے دن؟ کیسا خوبصورت نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ اَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، یا کون ہوگا اس روز ان کا وکیل؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جو شخص کر بیٹھے برا کام، او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم، یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے، مراد کہ کوئی گناہ کر بیٹھے، پھر اس سے چاہیے کہ مغفرت مانگے اللہ تعالیٰ سے، پھر رب کریم کو پائے گا غفور بھی اور رحیم بھی۔ اللہ نے تو دروازے کھول رکھے ہیں، آئے تو صحیح۔